سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی پرحکمت سورۃ فاطر پر گفتگو کریں گے۔ اسے سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، سورہ فاطر یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں۔ بالکل، اور اس سورہ کے مضامین کا محور اللہ کی بے مثال خالقیت، توحید کے دلائل اور قیامت کا اثبات ہے۔ اور آج کی گفتگو میں ہم خاص طور پر آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی تفاسیر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سورہ ہمیں طاقت کے حقیقی سرچشمے اور دنیاوی فریب کے درمیان فرق کیسے سکھاتی ہے۔ تو آئیے اس گہرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیات کائنات کی تخلیق کا کیا منظر پیش کرتی ہیں۔ بالکل، گفتگو کا آغاز پہلی آیت سے کرتے ہیں۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بناتا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں دیکھیں، اللہ کی حمد اس کی صفت فاطر کے ساتھ شروع کی گئی ہے۔ یہ لفظ بہت گہرا ہے۔ فاطر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے چیرنا یا شگافتہ کرنا، یعنی گویا کائنات کا وجود عدم کے پردے کو چیر کر باہر آیا ہے۔ اچھا، یہ تو حیرت انگیز طور پر جدید سائنسی نظریے بگ بینگ جیسا لگتا ہے۔ بالکل، کہ کائنات ابتدا میں ایک نقطے پر مرکوز تھی اور پھر ایک عظیم دھماکے سے پھیل گئی۔ اب اسی تخلیقی نظام کو چلانے کے لیے دیکھیں فرشتوں کا ذکر ہے۔ آیت انہیں رسول یعنی پیغام رساں کہتی ہے۔ پیغام رساں؟ جی، مفسرین نے اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے رسالت تشریع یعنی انبیاء کرام تک وحی پہنچانا، اور دوسری ہے رسالت تکوینی۔ تکوینی یعنی کائنات کے نظام کو چلانا، جیسے روح قبض کرنا، بارش برسانا یا قوموں پر عذاب لانا۔ یہ فرشتے اللہ کے تکوینی احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے پروں کا ذکر 2 3 4 اس کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ مادی پر ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ تفاسیر واضح کرتی ہیں کہ یہاں پر یا اجنحہ سے مراد مادی پر نہیں، بلکہ فرشتوں کی طاقت، ان کی رفتار اور ان کے مراتب ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک علامت ہے؟ جی، یہ قوت اور توانائی کی علامت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، بلکہ نسیم عرش یعنی عرش کی لطیف ہوا سے زندہ رہتے ہیں، جو ان کے مادی وجود سے ماورا ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی ہمیں قرآنی تشبیہات کو ان کے ظاہری معنی سے آگے بڑھ کر ان کے علامتی اور روحانی مفہوم میں سمجھنا چاہیے۔ جہاں قرائن موجود ہوں وہاں بالکل یہی گہرائی مطلوب ہے، جیسا کہ آیت کا آخری حصہ کہتا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ جی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد خوبصورت چہرہ، اچھی آواز اور خوبصورت بال بھی ہیں۔ یہ سب اللہ کی تخلیقی قوت کے ہی اضافے ہیں۔ یہ سب جان کر اللہ کی قدرت کا ایک بہت وسیع تصور سامنے آتا ہے۔ اور اگلی آیات اسی تصور کو توحید سے جوڑتی ہیں۔ اگلی 2 آیات توحید کا خلاصہ ہیں۔ جی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ ترجمہ، اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ یہ آیات تو انسان کو ہر غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ بالکل، اگر رحمت کا سرچشمہ صرف وہی ایک ذات ہے، اور جب وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر کسی اور کے آگے جھکنے یا کسی اور سے امید رکھنے کا کیا مطلب؟ یہ تصور تو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔
چاہے تمام ظاہری اسباب ختم ہو جائیں، رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا رہ سکتا ہے۔ جی، اور اس کا یہ فیصلہ اس کی دو صفات پر مبنی ہے، العزیز یعنی کامل غلبے والا، اور الحکیم یعنی حکمت والا۔ پھر آیت 3 انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ جب رزق دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ تو جب یہ حقیقت اتنی واضح ہے تو انسان بھٹکتا کیوں ہے؟ شاید اگلی آیات اسی سوال کا جواب دیتی ہیں۔ بالکل، قرآن اب ہمیں ان فریبوں سے آگاہ کرتا ہے جو ہمیں اس سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ آیات 5 سے 7۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ترجمہ: اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہاں دو بڑے فریبوں کا ذکر ہے، ایک دنیا کی زندگی کا غرور اور دوسرا شیطان کا فریب۔ اور شیطان کا سب سے بڑا دھوکا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ہی دھوکا دیتا ہے۔ وہ انسان سے کہتا ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ وہ اللہ کے کرم کو گناہ کی ڈھال بنا کر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور قرآن اس کا واضح جواب دیتا ہے، شیطان کو دشمن سمجھو، اس کی باتوں میں مت آؤ، اس کا مقصد صرف تمہیں جہنم تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد آیت 8 وہ تو ایک بہت ہی گہری نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ جی، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، یعنی تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے؟ یہ تزیین اعمال کا تصور یہ آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ جی، بہت اہم ہے۔ یہ تو اس کیفیت کو بیان کرتا ہے جسے آج کل خود فریبی کہتے ہیں نا۔ انسان اپنے غلط کاموں کے لیے ایسی منطق تراشتا ہے کہ اسے اپنی برائی اچھائی لگنے لگتی ہے، اس کا احساس گناہ ہی مر جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ خواہشات نفس اور شیطان کے مسلسل حملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آیت آگے کہتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے انتخاب اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس خود فریبی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے مسلسل خود احتسابی اور اللہ سے تعلق، اور اسی تعلق سے انسان کو حقیقی عزت ملتی ہے، جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ اچھا، آیت 9 میں پہلے قیامت کی ایک دلیل دی گئی ہے اور پھر فوراً عزت کے موضوع پر بات کی گئی ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ ترجمہ: مردوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہے۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل اسے مزید بلندی عطا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، اسی طرح قیامت میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جی، لیکن پھر آیت کا رخ عزت کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور بیان ہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن عملی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عزت، طاقت، دولت اور منصب سے جڑی ہوئی ہے۔ اس فرق کو کیسے سمجھا جائے؟ قرآن دنیاوی اسباب کی نفی نہیں کرتا، لیکن وہ عزت کے حقیقی اور پائیدار منبع کی نشاندہی کرتا ہے۔ دنیا کی عزت عارضی ہوتی ہے، اکثر ذلت پر ختم ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی دی ہوئی عزت دائمی ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ بالکل، الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی پاکیزہ کلام جس کی بنیاد توحید اور صحیح عقائد ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ اور پھر فوراً کہا والعمل الصالح یرفعہ، یعنی نیک عمل اسے اور بلند کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف عقیدہ کافی نہیں؟ نہیں، بالکل کافی نہیں۔ عقیدہ ایک بیج کی طرح ہے جسے عمل صالح کا پانی پروان چڑھاتا ہے۔ عقیدے کے بغیر عمل بے بنیاد ہے اور عمل کے بغیر عقیدہ بے ثمر۔ یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں؟ جی،
اب سورہ ہمیں ایک ایسی تجارت کا ذکر کرتی ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ آیات 29 اور 30۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ تجارت، کیا خوبصورت تصور ہے۔ اس کے 3 ستون ہیں: تلاوت کتاب یعنی علم، اقامت صلاح یعنی اللہ سے تعلق، اور انفاق یعنی مخلوق سے تعلق۔ بالکل صحیح۔ اور اس تجارت کا منافع کیا ہے؟ اللہ نہ صرف انہیں پورا اجر دے گا بلکہ اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی فرمائے گا، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور شکور بھی۔ وہ چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور اس کتاب کی وراثت کن لوگوں کو ملی؟ جی، آیت 32 ایک بہت ہی اہم آیت ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ ترجمہ: پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، پس ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ تقسیم بہت حیران کن اور امید افزا ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا، لیکن پھر اس منتخب گروہ میں بھی 3 درجات ہے: سابق بالخیرات، مقتصد اور ظالم لنفسہ۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ظالم لنفسہ کو بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دائرے میں ہی شمار کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی سے کوتاہی یا گناہ ہو بھی جائے تو وہ اس منتخب گروہ سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے توبہ اور واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایات میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں کہ سابق بالخیرات سے مراد امام معصوم ہے، مقتصد سے مراد امام کی معرفت رکھنے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا ہے، اور ظالم للنفسہ؟ اس سے مراد وہ ہے جو امام کی معرفت تو نہیں رکھتا مگر اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اور گناہوں میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ یعنی اس وراثت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب ان تینوں گروہوں کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کا بیان اگلی آیات میں ہے۔ جنت اور جہنم کا حتمی منظر۔ پہلے اہل جنت کے انعامات۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن۔ ترجمہ: ان کی جزا ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ سونے کے کنگن، موتی، ریشم، یہ سب تو ہیں، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت مادی نہیں، روحانی لگتی ہے۔ بالکل۔ اہل جنت کا یہ جملہ الحمدللہ الذی اذھب عن الحزن، یعنی شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ہر قسم کے خوف، پریشانی اور تکلیف کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہی اصل انعام ہے۔ صحیح۔ اور اس کے برعکس اہل جہنم کی حالت ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها وهم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ جی، یہ ایک خوفناک منظر ہے، نہ زندگی نہ موت، ایک نہ ختم ہونے والا عذاب، اور وہ اس میں چیخیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ وہ دنیا میں واپسی کی بھیک مانگیں گے، لیکن انہیں جو جواب ملے گا وہ فیصلہ کن ہوگا۔ جی، انہیں جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عمل کا موقع جو ناقابل تلافی تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو جنت غم کا خاتمہ ہے اور جہنم امید کا خاتمہ۔ بالکل درست۔ اور سورہ کا اختتام اللہ کی ایک عظیم صفت پر ہوتا ہے جو پوری سورہ کا خلاصہ ہے۔ آخری آیت، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ترجمہ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حلم اور اس کی رحمت ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں پر فوری سزا دیتا تو شاید کوئی بھی نہ بچتا۔ جی، اس کا سزا میں تاخیر کرنا اس کی کمزوری یا لا علمی نہیں، بلکہ اس کی رحمت اور حکمت ہے۔ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ لیکن وہ مہلت لامحدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ کر انسان کے انجام تک کا ایک مکمل سفر کرواتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حقیقی طاقت، عزت اور رحمت صرف اللہ کے پاس ہے اور باقی سب فریب ہے۔ اور آخر میں ہمارے لیے گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے، اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں جو مہلت دی ہے، ہم اسے غفلت میں گزار رہے ہیں یا شکر گزاری اور اصلاح کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اس مہلت کی قدر کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔